میں ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہوں جہاں بڑے گھروں میں چھوٹے لوگ اور چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں۔ وفا شاید بیویاں نہیں، اگر اس دنیا میں وفا نام کی کوئی شے باقی ہے تو وہ میخانوں اور کوٹھوں میں ملیں گی تمہیں۔ زمین کسی کی بھی ہو، کیسی بھی ہو، مگر بیج تو آپ ہی کا ہوگا۔ اسی طرح آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں رنڈی جس کے باطن سے آپ کے خون کا قطرہ لڑکی یا لڑکا بن کر پیدا ہوا ہے، آپ کی اولاد نہیں۔ اس کی تخلیق و تولید کی ذمہ داری یکسر آپ کی ہے۔ آپ اس کے وجود سے انراف نہیں کر سکتے۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ زندگی کتوں والی ملی اور حساب انسانوں والا دینا ہوگا۔ نیکیاں ہم بھی کرتے ہیں۔ ایک بار میں نے اور میرے ساتھیوں نے ایک گھر میں ڈاکہ ڈالا اور تو کچھ ملا نہیں۔ ہاں، عورت کی بالیاں اتار لیں۔ جب نکلنے لگے تو عورت نے بد دعا دی، خدا غرق کرے تم لوگوں کو۔ میں اپنے بچے کی دوائی اب کہاں سے لوں گی؟ مجھے ترس آ گیا، میں نے ایک بالی واپس کر دی۔ فقط بستر کی سلوٹ زدہ چادر پر گزارے جانے والا چند بدبودار لمحات محبت نہیں کہلاتے۔ اگر تم اپنی شہوانی جذبات کی بھڑکتی ہوئی آگ کسی ہوائے نادر لڑکی کی سمجھداری سے ٹھنڈی کرتی ہو، اگر تمہارا دل کاجل کے مانند سیاہ ہے تو یہ تمہارا قصور نہیں۔ ایوں ان معاشرات سے کچھ ایسا ڈھابے پر استور کیا گیا ہے کہ اس کی ہر چھت اپنے ہمسائے چھت کو دبائے ہوئے ہے، ہر اینٹ دوسری اینٹ کو۔ چکلے کی عورتوں کو کون نہیں جانتا؟ قریب قریب ہر شہر میں ایک چکلا موجود ہے۔ اگر ہم مندروں اور مسجدوں کا ذکر کر سکتے ہیں تو ان کعبہ خانوں کا ذکر کیوں نہیں کر سکتے، جہاں سے لوٹ کر انسان مندروں اور مسجدوں کا رخ کرتا ہے۔ جب عاشق کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو چومنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر جب مرد کی مردانگی ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنی ماضی کو پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگتا ہے۔ رنڈی اور باعصمت عورت کا مقابلہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ رنڈی خود کماتی ہے اور باعصمت عورت کے پاس کما کر لانے والے کئی موجود ہوتے ہیں۔ شادی شدہ مرد اپنی بیویاں چھوڑ کر بازاری عورتوں کے آغوش میں لذت تلاش کرنے آتا ہے، اور یقیناً مرد کو اس کی تلاش میں کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ بازاری عورتیں اس فن کی ماہر ہوتی ہیں۔ وہ یہی چیز تو بیچتی ہیں۔ ان کا پیشہ یہی ہے کہ گھریلو عورتوں سے بالکل مختلف رنگ کی لذت پیش کریں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان کا کاروبار کیسے چل سکتا ہے؟ اسی لیے میں یہ کہوں گا، عصمت فروشی خلاف
عقل چیز نہیں۔ ایک بدصورت مرد جس کے منہ سے پایوریا لگے دانتوں کے تعفن کے بھبکے نکلتے ہیں، ایک تفاصت پسند رنڈی کے ہاں آتا ہے، چونکہ مرد کے پاس اس رنڈی کے جسم کو ایک خاص وقت تک خریدنے کے لیے دم موجود ہے۔ رنڈی نفرت کے باوجود اس گاہک کو نہیں موڑ سکتی، سینے پر پتھر رکھ کر اپنے گاہک کی بدصورتی اور اس کے منہ کا تعفن برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کا ہر گاہک اپولو نہیں ہو سکتا۔